کتاب محسن بزبان محسن کا جو ایک بیان چل رہا ہے اس کی آج ہم صفحہ نمبر 112 پر ہیں، اور آج کی جو ہیڈنگ ہے بر شیراں شرف دارد سگ درگاہ جیلانی۔ تو ہم پہنچے تھے کہ جب ہم 2013 میں دوبارہ ہم پہنچے ہیں بغداد شریف 2013 میں، تو یہ وہاں سے غالباً ذکر ہمارا چل رہا تھا۔ تو اب ہم بغداد شریف میں تھے، تو اس کو سمجھنے کے لیے پچھلے 1-2 بیانات سننے پڑیں گے۔ بہرحال 19 فروری بروز منگل سرکار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 5000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے جب باب الشیخ پہنچے، یعنی حضور غوث اعظم کے دربار میں، تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ 2 سال پہلے روضہ مبارک کے باہر جو سڑکیں خالی اور سنسان پڑی رہتی تھیں، آج وہ بسوں، ٹھیلوں اور دکانوں سے سجی ہوئی تھیں۔ دربار شریف کے صحن اور گرد و نواح میں عورتوں، مردوں، بوڑھوں اور بچوں کے بھیس میں درجنوں فقراء آنے والے مہمانوں سے اس طرح ہدیہ مانگتے دکھائی دیتے کہ کسی کی قمیض پکڑ لیتے، کسی کا بازو پکڑ لیتے، کسی کی تھوڑی کو ہاتھ لگاتے تو کسی کے سامنے ہاتھ جوڑتے۔ ہم نے دیکھا لوگ ان کو جھڑکتے، ڈانٹتے اور اپنے سے دور ہٹاتے۔ یہ وہاں مزار شریف کے پر ہم نے منظر دیکھا۔ بہرحال بندہ ناچیز اس مرتبہ بھی اپنی اہلیہ سے دوران سفر اس موضوع پر گفتگو کر چکا تھا کہ بغداد شریف میں کسی کا رویہ اچھا نہ لگے یا کوئی چیز خدا نخواستہ خراب یا طبیعت کے برعکس محسوس ہو تو اس کا ذکر زبان پہ بھی نہیں لانا۔ یہ راستے میں جب ہم بغداد شریف جا رہے تھے تو میں نے اپنی اہلیہ کو ایک سبق سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، گو کہ وہ ان چیزوں سے واقف ہیں کہ بھلے وہاں پر کسی کا رویہ اچھا نہ لگے یا کوئی چیز خدا نہ خواستہ خراب یا طبیعت کے برعکس محسوس ہو تو اس کا ذکر زبان پر بھی نہیں لانا، یہاں تک کہ انسان تو انسان وہاں کے کتوں کا بھی ادب کرنا، کیونکہ اللہ کے بندوں سے نسبت رکھنے والا کتا بھی اتنا مقبول بارگاہ ہے جیسے بنی اسرائیل کے ولیوں کے ساتھ رہنے والا کتا، کہ جس کا ذکر کلام الہی کی صورت میں قرآن کا حصہ بن سکتا ہے۔ تو تاجدار انبیاء کی امت میں تاجدار اولیاء کے در کے کتے کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اس لیے میں نے اس کو یہ بات سمجھائی اپنی اہلیہ کو کہ انسان تو انسان وہاں کے کتوں کا بھی ادب کرنا، کیونکہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی امت کے ولیوں کے ساتھ رہنے والے کتے کا ذکر اگر قرآن میں آ سکتا ہے تو یہ تو حضور غوث اعظم تاجدار انبیاء کی امت کے جن سے ولیوں کے سلطان ہیں۔ تو گھنگ شریف میں بابا جی حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن کر آپ کی نگاہ توجہ سے توبہ کرنے والا پھلا ڈاکو، ایک مشہور خطرناک ڈاکو تھا، اس نے جب میرے حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھانگ شریف میں تقریر فرما رہے تھے تو اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور پھر وہ اکثر حالت جذب میں رہا کرتا تھا تو وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتا تھا وہ شخص کہ ورلا کوئی جانے کی شان ولی دا کتا بھی ولی ہندا ولیاں دی گلی دا۔ تو اس لیے اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو آپ کو قرآن کریم میں اصحاب کہف کے کتے کا واقعہ مل جاتا ہے،
آپ اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کیسے یہ چیز فرمائی گئی ہے۔ تو آپ نے ایک بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کتابوں میں، کہ جاہ و جلال سے شیر پر سوار ہو کر بغداد شریف حضور غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہونے والے ولی اللہ شیخ احمد زندہ نے جب بارگاہ غوثیت سے حضور غوث اعظم سے اپنے شعر کے لیے ایک گائے کی فرمائش کی اس کے کھانے کے لیے آپ کے لنگر میں، تو حضور غوث اعظم نے اپنے خادموں کو فرمایا کہ شعر کے لیے ایک گائے لے آؤ، ایک گائے دے دو، مگر اس سے پہلے کہ وہ شیر گائے کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا، آپ کے استبل پر رہنے والے کتے نے اس شیر کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا، جس کو دیکھ کر شیخ احمد زندہ شرمندہ ہوئے، فوراً آگے بڑھے، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور توبہ فرمائی، حالانکہ وہ خود بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہفت اقلیم کے بادشاہ غوث ہوں یا قطب، ابدال ہوں یا قلندر، ابو مدین مغربی ہوں، احمد کبیر رفاعی ہوں، علی بن حیتی ہوں یا پھر بقا بن بطو، سب کپ کپاتے دکھائی دیتی ہیں۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا، سگے درگاہ جیلاں شو چو خواہی قرب ربانی، کہ برشیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی، کہ خدا کا قرب چاہتا ہے تو غوث اعظم کے در کا کتا بن جا، کیونکہ غوث اعظم کے در کا کتا شیروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ سگے درگاہ جیلاں شو چو خواہی قرب ربانی، کہ برشیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ کہتے ہیں سلطان العارفین حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ارادت مندوں کے ساتھ جہاں کہیں جاتے، الحمدللہ میں نے خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، ایران کے شہر شاہرود کے ایک گاؤں بستام میں۔ تو کہا جاتا ہے کہ سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی اپنے ارادت مندوں کے ساتھ جہاں کہیں جاتے، ان کی مجلس میں قریب ہی ایک کتا بھی آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا ان کی مجلس میں۔ ایک مرتبہ آپ کی نگاہ توجہ اس کتے پر پڑ گئی، بس اس نگاہ کا پڑنا تھا کہ اس کتے کے اوپر ایسا رنگ چڑھا کہ پھر اس کتے کا حال یہ تھا کہ وہ جہاں کہیں بیٹھتا شہر کے تمام کتے اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرد ملے تا درد نہ چھوڑے او گندے گن کردہ، کامل پیر محمد بخشا لال بنان پتھر دا۔ ایک واقعہ میں آپ کو رحمانی صاحب کا سنانا چاہوں گا اس جگہ کے اوپر، جو اسی مقام پر اس کتاب میں لکھا گیا ہے۔ یہ کتاب جو میری بایوگرافی بھی ہے اور آٹو بایوگرافی بھی ہے۔ رحمانی صاحب ان لوگوں میں سے تھے جن کو اپنی اعلیٰ تعلیم کی بدولت مختلف ممالک، سنگاپور، ملائیشیا، امریکہ، لندن، ایران، عراق، ان ملکوں کی یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھانے کا اتفاق ہوا، بلکہ سعودیہ میں تو شہزادوں کے درس و تدریس کے فرائض سر انجام دینے کا بھی ان کو اعزاز حاصل ہوا۔ یہ ان ٹیچرز میں سے تھے جنہوں نے اتنے ملکوں کے اندر مختلف یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں، لندن وغیرہ میں، جو ان سے امریکہ میں بچوں کو وہاں کالجز یونیورسٹی میں پڑھایا تھا، اور سعودیہ میں تو شہزادوں کے درس و تدریس کے بھی فرائض انہوں نے سر انجام دیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ایک عام انگلش میڈیم اسکول کا پروفیسر مان نہیں ہوتا، عالی شان بنگلہ، لیٹسٹ ماڈل گاڑی، نوکر چاکر، شان و شوکت وغیرہ وغیرہ،
मगर रहमानी साहब थी कि नौकर चाकर तो दूर की बात, उनको 2 वक्त की रोटी मैसर न थी। जबकि आज एक आम प्रोफेसर को आप देख लेंगे, उसके पास गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, सारा कुछ होगा। और ये जो इतने मुल्कों, लंदन, अमेरिका, मलेशिया, सिंगापुर, सऊदीया के शहजादों को पढ़ाकर 2 वक्त की उनके पास रोटी भी नहीं थी। नौकर चाकर गाड़ियां तो एक साइड की बात है, लेटेस्ट मॉडल की कार तो कुजा बसों, वैगनों या फिर पैदल सफ़र करते नज़र आते थे हमें। पहली बीवी मर गई, दूसरी बीवी ने पहली बीवी की बेटी को मार मार कर पागल कर दिया और बाजारों में बर्बाद करके रख दिया। जब कभी अपनी कहानी मुझे सुनाया करते थे तो रो पड़ते थे। कहते, मुझे बताया करते थे कि शहनशाह बगदाद की बारगाह में एक अदना सी बेअदबी ने जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी। कहने लगे, मैं इराक में क़याम पजीर था। इराक में क़याम के दौरान एक मर्तबा हुज़ूर गौसे आज़म के मज़ार पुरअनवार पर आपकी बारगाह में बैठा हुआ था, हाजिर था हुज़ूर गौसे आज़म की बारगाह में बगदाद में आपके मज़ार पर, कि एक दरवेश ने मेरे हाथों में कुछ दिनार रख दिए और कहा, ये आप रख लो। रहमानी साहब फरमाते हैं, मुझे उस दरवेश की इस हरकत के ऊपर बड़ा गुस्सा आया। मैंने वो दिनार खींच के उसके मुंह के ऊपर मार दिए और कहा कि तुझे मैं शक्ल से फ़कीर नज़र आता हूँ या मांगने वाला दिखाई देता हूँ। रहमानी साहब फरमाते हैं, जब मैं रात को अपने घर जाकर बिस्तर पर लेटा, आँख लग गई तो मैंने देखा कि हुज़ूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्त गुस्से और जलाल की कैफियत में तशरीफ़ लाए और एक ज़ोरदार तमाचा मेरे मुंह पर रसीद किया। वो दिन और आज का दिन लोगों से मांगते मांगते ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो शख्स, वो प्रोफेसर जिसने दुनिया के ऐसे मुल्कों में आला यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया हो। किसी ने सही कहा, पहली मंजिल अदब इश्क दी, बिना अदबो मुराद न पावे, बेअदबां दी बस्ती अंदर कदी ठंडी हवा न आवे। खैर, उस्मा मेरी अहलिया भी वो आदाब तरीक़त और रमज़ शनासी में किसी से कम नहीं थी, जिनसे मैं रास्ते में ये सब बातें कर रहा था। बाबा शेख यानी हुज़ूर गौसे आज़म के मज़ार के बाहर निकले तो सामने एक पनीर की दुकान है, जैतून की दुकान है, सात कावे की दुकान है। तो वहाँ उनके सामने ही एक दुकान और भी है, उससे उन्होंने कुछ सामान ख़रीदा और दुकानदार को सारी रकम भी अदा कर दी। और उसके बाद कुछ और चीज़ें ख़रीदने लगी कि अच्छा ये भी ले लेती हूँ। तो दुकानदार ने उन पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि पहले उन चीज़ों की कीमत अदा करो जो तुम्हारे हाथ में है, हालांकि वो तो उन चीज़ों की कीमत अदा कर चुकी हुई थी। नहायत अदब से उसको समझाने लगी। उन्होंने मुझे बाद में रात शाम को वाक़या बताया वहीं बगदाद में कि भाई तुम अपनी रकम वसूल कर चुके हो। वो कहने लगा नहीं, वो मुकर गया। उसने कहा नहीं, ये जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में है इसकी कीमत अभी तुमने अदा नहीं की। रश था और लोग भी देख रहे थे। वो बंदा ना माना, बदतमीज़ी पर उतर आया, यहाँ तक कि उसकी दुकान पर जो मौजूद दूसरे गाहक थे उन्होंने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुम ज्यादती कर रहे हो, तुमने इस खातून से इन चीज़ों की रकम वसूल कर ली है और अब कह रही हो कि नहीं मैंने वसूल नहीं की। तो वो और गुस्से में आ गया और उसने वो सारा सामान जो फ़रोख्त किया हुआ था, इनके हाथ में था, मेरी अहलिया के हाथों से वापस ले लिया और कहने लगा ये लो रकम जो मुझे दी थी वो भी वापस कर दी जो उनसे। तो ये तब भी खामोश रहीं। लोग उसको बुरा भला कहते रहे मगर इन्होंने उसको एक लफ्ज़, मुझे फरमाती हैं, मुझे कहती हैं, मैंने उस शख्स को एक लफ्ज़ भी कुछ नहीं कहा। मैं भाई भाई ही करके बात करती रही हूँ कि नहीं तुम भाई, तुमने रकम ले ली है, तुम छोड़ दो, तुम ये क्या कर रहे हो। तो बहरहाल दूसरी बात ये थी, ये वो अदब था जो रास्ते में जिसकी गुफ्तगू उनसे हो रही थी।
دوسرا یہ کہ بغداد شریف پہنچتے ساتھ ہی جیسے ہی ہم لوگ بغداد شریف پہنچے تھے، یہ ہمارا غالباً دوسرا تیسرا سفر تھا، دوسرا، تو وائرل انفیکشن کی وجہ سے میری اہلیہ کو ہرپس زوسٹر کی سخت تکلیف ہو گئی۔ بیماری بھی ایسی کہ برداشت سے باہر، شدید نکاہت اور تکلیف کی حالت میں ہمارے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ ہوٹل میں آرام نہیں کرتی تھیں۔ ہم کہتے تھے چھوڑو آپ ہوٹل میں رہو، ہم جا کر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دے آتے ہیں، کیونکہ ہم تو بلا ناگا جاتے تھے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، تو مگر وہ نہیں مانتی تھیں۔ بلا ناگا صبح و شام حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ہمارے ساتھ حاضری دیتی رہیں، یہاں تک کہ ایک دن خانوادہ قادریہ سے تعلق رکھنے والی ایک گیلانی سیدہ، جن کو وہاں خاص عزت اور پروٹوکول دیا جاتا تھا، جب انہوں نے عظمیٰ کو اس حالت، میری اہلیہ کو اس حالت میں بھی بلا ناغہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا، تو ان کو میری اہلیہ پر کچھ اتنا پیار آ گیا کہ ایک دن ان کے منع کرنے کے باوجود حضور غوث اعظم کی جالی مبارک کے سامنے زبردستی کافی دیر تک ان کو دباتی رہیں۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ خدا کا واسطہ آپ مجھے نہ دبائیں، آپ سید آئیں اور گیلانی سید آئیں، آپ یہاں جو بھی آپ کا ایک تعلق ہے مت، مگر وہ کسی صورت نہیں باز آئیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ خاتون اتنے دنوں سے بلا ناگہ اس بیماری کی حالت میں بھی صبح و شام یہاں پر حاضری دے رہی ہے، بہرحال شاید یہی وجہ تھی اس بلا ناگہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دینے کی، یہ شاید بلا ناگہ حاضری دینے کی برکت تھی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، اور یہ ان کی ادا کچھ ایسی مقبول ہوئی کہ ہم لوگ واپس جب پاکستان آ گئے تو ایک دن انہوں نے خواب دیکھا، میری اہلیہ نے، انہوں نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم ایک کرسی کے اوپر تشریف فرمائے اور حضور غوث اعظم کے سامنے 3 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، 3 کرسیاں موجود ہیں۔ پہلی کرسی پر آپ کے مزار شریف کی ایک خادمہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو دوسری کرسی ہے اس کرسی سے کچھ اونچی، اس کرسی پر وہی گیلانی سیدہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک تیسری کرسی ہے جو سب سے اونچی کرسی ہے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی میری اہلیہ عظمیٰ کو خواب میں حکم فرماتے ہیں کہ آپ اس کرسی کے اوپر بیٹھ جائیے، اور ان کو اس کرسی کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ جو آج کا بیان تھا برشیراں شرفدارت سگے درگاہ جیلانی، اس کا بیان مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم یہیں سے آگے چلیں گے۔ جزاک